अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर सरवर, मकीन मदीना। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। माशाल्लाह से नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान करीम विद मकीन मदीना। माशाल्लाह से इस टाइम हम मदीना मुनव्वरा से ये लाइव ट्रांसमिशन आप लोगों के साथ लेकर हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास हाशमी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र एहसान है। रोज़े कैसे गुजर हैं डॉक्टर साहब? बेहतरीन, माशाल्लाह। ठंडे रोज़े। हमारा जो स्टार्ट का सेगमेंट होता है आप लोगों को पता है, सबसे पहले चलते हैं मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत ज़ियारत की तरफ। वीडियो के अंदर जो माशाल्लाह आप खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं, इसको मस्जिदुल गुमामा कहा जाता है। ये मस्जिद नबी शरीफ के 310 नंबर गेट से बाहर वाक़ है। हिजरत मुबारका के दूसरे साल जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार मदीना तैयबा में नमाज ईद उल फ़ितर अदा फरमाई। पहली ईदें तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घरों के सहनों में अदा की थी, जो कि मरकज़ तैयबा यानी मदीना मुनव्वरा के मस्जिद नबी के मज़ाफ़ात में वाक़या थे। और इसी मुकाम पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल ने साया फरमाया था। इस वजह से भी इस मस्जिद को मस्जिदुल गुमामा कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है झूठ और गलत बात को फैलाना। इस बात पे मैं सोशल मीडिया से अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 7-8 साल से मुंसलिक हूँ और मैं देखता आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक टाइम होता था कि घरों के अंदर ना नीचे से पेपर फेंक जाते थे, गली के अंदर ना पेपर फेंक जाते थे या बच्चों के पास पेपर होते थे और लोगों के अंदर ना एक साइकी पाई जाती थी, वो इसको पढ़ना नहीं है, अगर पढ़ लिया तो छुपा के तकसीम करने पड़ेंगे। अगर ये तकसीम नहीं करेंगे तो ये नुकसान होगा। ये साइकी मैंने खुद अपनी आंखों से, हमारे वहाँ पर लोग डर जाते थे, यार हमारा बच्चा मर जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे ने गली से पेपर उठा लाया और किसी ने वो पेपर पे लिखा हुआ है 10 लोगों को तकसीम करो, नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, वो दौर तो चला गया क्योंकि वो पेपर का दौर था, मोबाइल नहीं थे। आज ये लोग शिफ्ट हो गए मोबाइलों पर। कोविड के डेज मुझे मैसेज आ रहा है कि नासिर भाई ये तस्दीक करें कि मक्के मदीने के अंदर फ़लाँ जगह पे पहाड़ टूट के इस तरह से गिरे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि फ़लाँ घर में बच्चा पैदा हुआ है, वो ये कह रहा है, फ़लाँ जगह ये हो गया है, और ये मैसेज को अगर आप फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। लोग कह रहे हैं जी हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा। भाई इस तरह अगर होने लगे तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल है। मतलब हमने अगर किसी से बदला लेना तो उसके घर के नीचे से इस तरह पेपर फेंक दें क्योंकि वो 10 लोगों को तकसीम नहीं करेगा तो उसका नुकसान हो जाएगा। भाई ये बात नहीं होती। यहाँ पर सिर्फ ये दुनियादारी को लेकर झूठ नहीं, मैं देखता हूँ कि ज़ियारात मेरी फील्ड है, मैं ज़ियारात करवाता हूँ, ज़ियारात के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम करता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से चीज़ों को मंसूब कर दिया जाता है और ये भी नहीं देखते कि हम मंसूब किन से कर रहे हैं। मतलब लिख देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है लेकिन वो हुजूर से मंसूब कर दी जाती है। और फिर अगर हर बंदा ये अपनी जिम्मेदारी समझ लेना कि मैं इस चीज़ की तस्दीक करूंगा कि ये ठीक है और इसको मैं फिर आगे फैलाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि कभी भी गलत खबर वायरल ही नहीं होगी। लेकिन क्या है कि हमें कोई चीज़ शेयर करते हैं, आज का व्हाट्सएप का दौर है और सुबह के टाइम आपने नमाज पढ़ी है नहीं पढ़ी है, आपने बाकी काम किए नहीं, लेकिन सुबह अगर किसी ने आपको हदीस सेंड की है ना, आपने अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड कर देनी है, ग्रुप्स के अंदर वो चीज़ें सेंड कर देनी है। आपने ये भी नहीं देखना यार ये जिसने लिखी है इसके अंदर कहीं कोई गलती तो नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन कैसे वायरल होती है? मैंने लगा दी है, किसी ने दूसरे ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं करनी कि ये बंदा ठीक भी कह रहा है या नहीं, और उसको धड़ाधड़ से शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो इसी के ऊपर डॉक्टर साहब कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के साथ झूठ बांधना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बहुत शुक्रिया नासिर भाई, बहुत ही अहम तरीन इशू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है और बहुत ज़्यादा हमारे ज़माने में हम देख रहे हैं कि गलत बातें और गैर मुस्तनद बातें जो हैं वो फैलती चली जा रही हैं।
تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ضرور فوراً سمجھ جائیں گے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے. یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے. مطلب کہ میں نے کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ میں نے یہ کہہ دوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جھوٹ ہو گیا، یہ جھوٹ ہو گیا. جھوٹ ہو گیا. اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا کئی جگہ پر کہ غیر مسلم اور یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر بیہودہ اور غلط بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے تھے اپنی بات کو اتھینٹک بنانے کے لیے. اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ کفار مکہ کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بات کو نسبت دیتے تھے. تو قرآن حکیم نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہے اور بہت تاکید کی ہے کہ یہ جو تم نسبت دے دیتے ہو اللہ کی طرف کہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، حالانکہ وہ بات اللہ نے بیان نہیں کی تھی. کفار مکہ کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کی تردید کی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں. اور ایک جگہ پر تو یہ فرمایا کہ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. یہ طنزیہ جملہ ہے، مطلب عربوں کو لڑکے بڑے پسند ہیں، لڑکیاں پسند نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکم الذکر ولہ الانثی، یعنی تمہارے لیے لڑکیاں ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہوں. تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ صحیح. تو پہلی بات تو یہ قرآن حکیم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ پہ جھوٹ نہیں ماننا چاہیے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ بالنار، جس نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اور بالکل درست کہا کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، قرآن شریف پڑھا نہیں پڑھا، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی نہیں کی. یہ تو حکم ہے نا، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، تلاوت کرنا آپ کے لیے ثواب سے ثواب ہے، خیر و برکت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے. وہ کوئی کام نہیں کیا آپ نے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی آدھی آنکھ کھلی ہوئی موبائل آپ نے کھولا، کسی نے پوسٹ پڑھی آپ کو اچھی لگی آپ نے آگے شیئر کر دی، اس کے اندر کوئی لفظی غلطی ہے وہ آپ نے چیک نہیں کری، اس کی تحقیق آپ نے نہیں کری. اور پھر اگر ایسے میں مجھ سے کوئی چیز شیئر ہوئی ہے اور آگے جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور اس میں خیر نہیں ہے یا اس میں غلطی ہے تو اس کا گناہ مجھے ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل آپ برابر کے شریک ہیں. اچھا. اب میں نے ایک فور ایگزامپل، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ملینز کے اندر ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، زیارات دیکھی جاتی ہیں. زیارات میں وہ اتھینٹک بات نہیں ہے، وہ واقعہ وہاں پہ نہیں ہوا لیکن بیان کرنے والے وہاں پہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ اللہ ہے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صحابہ اکرام ہے. ہمارے یہاں بعض لوگ کیا پتہ ہے اپنے آپ کو محتاط ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا قول ہے یا رسول کا قول ہے، کیا کہتے ہیں یہ حضرت مولا علی کا قول ہے. ارے بھائی مولا علی کا قول بھی ہے تو مولا علی کا قول کس نے نقل کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ قول ہے تو کس نے بیان کیا؟ اور کئی جگہ پہ ایسے کہہ جاتے ہیں میں نے یہ سنا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات ہے کہ جناب میں نے سنا ہے یا لوگوں نے کہا ہے. بھائی لوگوں نے کہا ہے یا آپ نے سنا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے کہا زیارات کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں تو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے یا لوگوں کو مزید انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں میں شامل کر دیتے ہیں. ہاں تڑکا لگانا جس کو بولتے ہیں نا کہ قورمے میں الائچی کی خوشبو تو وہ لگا دیتے ہیں. یہ سب کی سب ناجائز باتیں ہیں، ناپسندیدہ باتیں ہیں. اور جھوٹ ناصر بھائی یاد رکھیے گا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کی جائے وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا. جھوٹ کسی بھی معنی میں بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی جگہ قابل قبول نہیں ہے. صرف 3 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع ایسے بتائے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملتا. اور وہ کون سے ہیں؟ جنگ کے موقع پہ، اچھا 2 دوستوں کی لڑائی ہو جائے ان میں صلح کرانے کے موقع پہ،
اور بیگم کو خوش کرنے کے لیے. وہ تو ہے. صحیح. چلیں جی, بہت اچھا ایکسپلین کیا. اور بھائی میں اگین اپنے تمام ویورز کو کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داری سمجھ لیجئے کہ جب بھی کسی چیز کو شیئر کرنا ہے تھوڑی سی تحقیق کر لیں کہ کیا آپ سچ شیئر کر رہے ہیں. اگر آپ سچ کر رہے ہیں تو کھل کے شیئر کریں. اگر آپ کو اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے اس کو کلیئر کریں, اور ایسی چیز کو شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو گناہ ملے اور دیکھنے والوں تک بھی جو ہے نا وہ ایک اچھی خبر نہ پہنچے. تو اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کریم with مدینہ مدینہ, رمضان کریم with مدینہ مدینہ. کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں. پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں, پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں, کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں, کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں. مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ, ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ, مدینہ 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 مدینہ. آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو, آقا میرے آقا مجھے قدموں میں بلا لو. سونے نہیں دیتی ہے, سونے نہیں دیتی ہے تمنا مدینہ, ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ.
مدینہ مدینہ. Ramzan Kareem with Makine Medina. Ramzan Kareem with Makine Medina. تو چلتے ہیں جی ماشاءاللہ جی انتہائی خوبصورت انداز کے اندر جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے, خوبصورت کلام سنا ہے ہم نے. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں آج کی حدیث کی جانب. Ramzan Kareem with Makine Medina. Ramzan Kareem with Makine Medina. آج کی حدیث جو ہے نبی اکرم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کو اگر کوئی افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک روزے کا ثواب دیتا ہے. افطار کروانے پہ؟ ہاں. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ایک بندے کو افطار کرا دیں. جی جی. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیوں؟ ایک گھونٹ پانی نہیں پلا سکتے, ایک کھجور نہیں کھلا سکتے اس پہ بھی؟ ہاں, ایک گھونٹ پانی ایک کھجور. اچھا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ایک کھجور تو بالکل کھلا سکتے. تو فرمایا ہاں میں اسی کے لیے اجر بتا رہا ہوں کہ اگر کسی روزے دار کو ایک کھجور بھی آپ نے دے دی, ایک گھونٹ پانی بھی دے دیا, ایک گھونٹ دودھ دے دیا, تو اس صورت میں بھی اس کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے. ارے ماشاءاللہ, اللہ پاک ہمیں بھی ہمت توفیق استقامت دے کہ ہم دوسروں کی افطاری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور مستحق لوگوں تک جو ہے نا یہ سب کچھ پہنچائیں. تو ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ, آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائی. تو چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس میں ہے آج کا سوال. Ramzan Kareem with Makine Medina. Ramzan Kareem with Makine Medina. تو آج کے جو سوالات ہیں وہ ہم رکھیں گے اپنے ڈاکٹر صاحب کے سامنے اور ان سے ان کے جواب پائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب جو آج کا سوال ہے ہمارا وہ ہے کہ تراویح کی نماز کا شرعی حکم کیا ہے؟ ناصر بھائی, تراویح کی نماز جو ہے وہ واجب ہے اور مرد عورت بالغ دونوں پر واجب ہے. بعض ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ لوگ جو ہے تراویح عشاء کے فرض پڑھتے ہیں اور مسجد سے باہر آ جاتے ہیں. جی. بہت بڑی قوم باہر آ جاتی ہے. بے شک بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں, لیکن جتنے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سے ڈبل لوگ باہر آ جاتے ہیں مسجد سے, تراویح نہیں پڑھتے. تو یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز پڑھنا واجب ہے. اور اگر نہیں پڑھتے تو دیکھیں, اگر نہیں پڑھتے تو بہرحال واجب کا ترک کرتے ہیں, اور واجب کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے. صحیح. آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا. بعض لوگوں کو میں نے سنا وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی نہیں. ہاں یہ سننے میں آتا ہے, پوچھتے ہیں اس طرح, کہتے ہیں حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں بھی تراویح نہیں تھی. تو ان کی غلطی ہے. اچھا. ان کی غلطی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ تراویح کی نماز نبی علیہ السلام نے بھی ادا فرمائی ہے. اچھا. حضرت ابوبکر کے دور خلافت میں بھی تھی. ماشاءاللہ. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت لوگ انفرادی طور پہ تراویح کی نماز پڑھتے تھے, اجتماعی طور پر اجتماعی طور پہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے یہ اپنے دور خلافت میں مشورہ کیا کہ اگر میں ان سب لوگوں کو جو الگ الگ پڑھنا ہے ایک جگہ جمع کر دوں تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہو جائے گا کہ ایک آدمی سنا رہا ہو سب, تو ایک اجتماعیت ہو جائے گی, اور جب اجتماعیت ہو جائے گی تو لوگوں کے اندر رغبت بڑھے گی. صحیح صحیح صحیح. تو یہ حضرت عمر کا جو فراست نظر ہے کہ اجتماعیت کی وجہ سے رغبت بڑھے گی. آج آپ ناصر بھائی سوچیں کہ ہمارے یہاں کتنی قوم میں ایسے لوگ ہیں جن کو ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا. اگر انفرادی کہہ دیں نہیں پڑھ سکتے, کوئی بھی نہیں پڑھ سکے, کوئی بھی نہیں پڑھے گا. یا لوگوں کو قل اللہ احد پڑھنی نہیں آتی, الحمدو پڑھنی نہیں آتی. الحمدو پڑھ رہے ہوتے الحمدو, قل اللہ احد قل کو کل پڑھ رہے ہوتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ایک مومنانہ فراست کی روشنی میں فیصلہ تھا کہ ہم ان کو ایک قاری کے پیچھے لے آتے ہیں. تو ایک قاری کے پیچھے لانے سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ لوگوں میں اجتماعیت پیدا ہوئی. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تراویح میں قرآن سنانے کے شوق میں لوگوں نے قرآن کو حفظ کرنا شروع کر دیا. اور اچھا یہاں پہ میں یہی سوال کہ اجتماعیت کی فضیلت اپنی جگہ, انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے آپ انفرادی طور پر پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. اچھا, تراویح کے لیے مسٹ ہے کہ اس میں پورا قرآن ہوا ختم کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, یہ ایک سنت ہے صحابہ کرام کی. صحیح. 20 کی 20 پڑھنی پڑے, 20 کی 20 طرح. کچھ لوگ 8 پڑھ کے نکل آتے ہیں, کچھ 12. تو اس کے معاملے میں کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں میں آپ کو بالکل کلیئر ایک بات بتا دوں کہ 8 اور 10 اور 12 کی بحث نہیں ہے. ہاں,
20 तरावी के ऊपर इस उम्मत का इजमा है, चारों फिक़ा अगर के किसी ने अइम्मा। 8 या 12 पढ़ ली तो उसकी हुई नहीं या आधी हुई, क्या हो उसके लिए क्या होगा वो? देखिए, अगर कोई शख्स सिर्फ 8 तरावी पढ़ रहा है या कोई 12 तरावी पढ़ रहा है या कोई 10 पढ़ के चला जाता है, तो हम ये कहेंगे कि उसके ज़िम्मे कुछ बाकी रह गई, कुछ बाकी रह गई। सही। और बहरहाल उन ना पढ़ने वालों से बेहतर है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। सही सही सही। दूसरी बात ये है कि इज्तिमा जो हमारे उम्मत का इजमा है, जी चारों फुक़हा के नज़दीक, जी इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफ़ा, इन चारों के नज़दीक 20 रकत तरावी पढ़ना ये सुन्नत से साबित है, सहाबा किराम की सुन्नत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये हाफिज़ कुरान थे, बेहतरीन कारी थे। जब ये तरावी पढ़ाते थे तो 20 रकत पूरी पढ़ाते थे माशाल्लाह। हज़रत उमर के दौर खिलाफत में। और ये बात आप जानते हैं, उसूली बात है कि जिस बात पर सहाबा का इजमा हो जाए वो भी हमारे नज़दीक जो है हुज्जत है, सहाबा का इजमा भी हुज्जत है। सही। तो इजमा सहाबा है कि 20 रकात तरावी है, अगर कोई इजमा सहाबा का इनकार करे तो वो खुद ज़िम्मेदार है। सही हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तरावी की जो फजीलत है उस पर बात की और हमें माशाल्लाह से बहुत एहसन अंदाज में जो है वो बताया। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। इसी के साथ हमारा जो लास्ट सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें हमने कल सवाल किया था, उसका जो सही जवाब है वो अपनी स्क्रीनों पर देख रहे हैं, और जो आज का आप लोगों के साथ सवाल कर रहा हूँ जिसका जवाब आप लोगों ने कमेंट्स में देना है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार किस जगह पर है? आप लोगों ने सही जवाब कमेंट्स में देना है। डॉक्टर साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। जिस तरह से ये सारे प्रोग्राम गुजर रहे हैं, जिस तरह आप लम्हा लम्हा हमें अब जो है ना हमारी इस्लाह भी फरमा रहे हैं, और मेरे साथ सिर्फ मेरी नहीं देखने वालों की भी इस्लाह फरमा रहे हैं, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। शुक्रिया। अल्लाह पाक हमें दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। और तमाम व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मकीन मदीना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ डॉक्टर वकास हाशमी साहब के भी जो पेज और चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल दोबारा इसी टाइम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। रमज़ान करीम विद मकीन